شروع کرتی ہوں اللہ کی نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا انسان پر لامت ناہی زمانے میں ایک وقت ایسا تھا جب وہ کوئی لائق ذکر چیز تک نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ملے جلے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو اس لیے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ ہم نے اسے ایک خاص راستہ بھی دکھا دیا۔ اب یا تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یا ناشکرا، کفر و انکار کرنے والا بن جائے۔ کفر و انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے، لیکن نیک لوگ جنت کے باغوں میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی وہ شراب صاف شفاف، خوشبودار، ٹھنڈی اور بے حد مزیدار ہوگی۔ وہ بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ اس چشمہ سے نہریں نکال نکال کر بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں، یعنی جو کچھ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کی محبت میں غریب، یتیم اور جنگی قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس نیت سے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ ہم اپنے مالک کی طرف کے اس دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو دن بہت ہی سخت مصیبت کا انتہائی لمبا دن ہوگا۔ پس اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور بے انتہا خوشی عطا کرے گا، اور ان کے صبر و برداشت کے بدلے میں جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغ اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ سردی کا ٹھٹھرنا۔ ان پر جنت کے گھنے باغوں کی چھاؤں جھک جھک کر سایہ کر رہی ہوگی، اور وہاں کے پھل ہر وقت ان کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے قابو میں ہوں گے، جنہیں توڑنا ان کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے جام پر جام گھمائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی ایسے کہ جو چاندی کی قسم کے چمکدار ہوں گے، جنہیں بالکل صحیح اندازے کے ساتھ بھرا ہوگا، اور انہیں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے بھاگتے چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے یہ موتی ہیں بکھرے ہوئے۔ وہاں جب بھی تم دیکھو گے، جس طرف دیکھو گے، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے، اور ایک بہت بڑی سلطنت تمہیں نظر آئے گی۔ ان کے اوپر سبز باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ پھر ان کا پالنے والا مالک خود ان کو نہایت پاک و پاکیزہ شراب پلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارا کچھ صلہ ہے، اور تمہاری کوشش اور کارگزاری تو بڑی قابل قدر ہے۔ ہم نے آپ پر قرآن کو وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، لہٰذا آپ اپنے پالنے والے مالک کے حکم کی خاطر صبر و برداشت سے کام لیجئے، اور ان میں سے کسی بدمعاش، بدکار اور منکر حق کی بات نہ مانیے، اور اپنے پالنے والے مالک کا نام صبح و شام یاد رکھیے۔ مراد نماز صبح، نماز ظہر و عصر پڑھا کیجیے، اور رات کے ایک حصے میں خدا کے حضور سجدہ کیا کیجیے۔ مراد نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھا کیجیے۔ نیز رات کے طویل حصے میں بھی تسبیح پڑھا کیجیے، یعنی نماز تہجد پڑھا کیجیے۔ یہ لوگ تو اس وقتی جلدی حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور آگے جو بہت سخت
اور بھاری دن آنے والا ہے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم ہی نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کر کے ان کے اعضاء و جوارح کا مضبوط نظام بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں ان کی صورتیں شکلیں پورے طور پر بالکل بدل کر رکھ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ایک بڑی نصیحت یا سبق ہے۔ اب جو چاہے اپنے پالنے والے مالک کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے، اور فقط تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی اور تم کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے جو خدا چاہتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہر بات کا خوب اچھی طرح سے جاننے والا، علیم بھی ہے، اور گہری دانائیوں اور مصلحتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک کام کرنے والا، حکیم بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے تو اس نے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا بالکل تیار کر رکھی ہے۔